مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ کل بیان کیا تھا کہ کس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ آئیے آج آگے دیکھتے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے مطیع ہوں، یعنی میری فرما برداری کریں گے، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ زمین میں چشمے کب جاری ہوئے۔ اور انسان کو خوشی کم ہوتی ہے اور غم زیادہ ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ تو تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے، یعنی الگ الگ پانیوں سے گھارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن یعنی 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم رہتی ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے، یعنی الگ الگ ہواؤں سے خشک کر کے، سوکھا کر کے کھٹکھٹانے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے اس کے قالب کو تیار کیا، یعنی ڈھانچے کو تیار کیا۔ اب دیکھو، فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی اور وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا، اس ڈھانچے کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، یعنی ارد گرد آجو باجو پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو کر کے کھائے تو چل نہ سکے، اور اس خالی قالب سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اس خالی قالب سے، ڈھانچے سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے، یعنی دل کی طرف۔ یہ خبر نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہو، ہے نا۔ یہ تفسیر نعیمی میں ہے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔